الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک سوال آیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ قرآن میں کہاں سونا کے مردوں پر حرام ہونے کا ذکر ہے؟ اب آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ اسلام کے 4 ارکان ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ نماز کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں بتایا گیا ہے، روزہ کے سارے مسائل قرآن میں بتائے گئے ہیں، حج کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ نہیں، یہ کہاں ہم کو ملتا ہے؟ Wake up to reality. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں۔ یہ اور اس طرح کے سوالات عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ اس چیز کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے نا۔ تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال اصل میں منکرین حدیث کی مشغافیاں ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جیسے قرآن حجت ہے ویسے ہی حدیث بھی حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف تھیوری نہیں دی، بلکہ اس تھیوری کو پریکٹیکل شکل میں سمجھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ اسی لیے جیسے قرآن حجت ہے ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حجت ہیں۔ گویا کہ ہمارے پاس 2 چیز ہے، ایک قرآن بھی ہے اور ایک حدیث بھی ہے۔ جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے ویسے ہی حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو گویا کہ جس طریقے سے قرآن حجت ہے ویسے ہی حدیث بھی حجت ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پہ جو گوندنا گوندتی اور گوندنا گدواتی ہے، دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرتی ہے اور ابرو کے بال نوچتی ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ بات بھی کہا تھا کہ یہ چیز قرآن میں ہے۔ تو ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے تو قرآن کو شروع سے اخیر تک پڑھ لیا ہے، کہیں میں نے اس کا ذکر نہیں پایا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سنو، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے اپنے آپ کو روک لو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا تو ہم اس کو حرام مانیں گے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النساء آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور سورہ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، او حقیقت میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں اور آپ جو کچھ بھی ان کے بیچ فیصلہ کریں اسے دل سے مان نہ لیں۔
تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی حکم آتا ہے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، سن لو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کیا ہوا اور اللہ کا حرام کیا ہوا دونوں برابر ہے۔ لیکن اس طرح کی بات کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے بتایا آپ کو کہ ہمارے سماج میں مسلمانوں کے بیچ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتے، صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، ان کو اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر وہ حدیث کا انکار کریں تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں حجت ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایسے لوگ بعد میں پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سن لو کہ مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی قرآن دیا گیا ہے، اور اسی کے جیسے ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث۔ آپ نے فرمایا، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، سن لو کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی اپنا گاؤ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور کہے گا علیکم بہذا القرآن، تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے، قرآن کو لازم پکڑ لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اس میں جو حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، اس میں جو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ یہ گمراہ ہوں گے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایسے لوگ بعد میں آئیں گے جو کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ قرآن کافی ہے، لیکن قرآن کی تشریح کس نے کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو گویا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ اور ہمارے اسلام کا اعزاز یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن محفوظ ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور ان سندوں کی کیا خوبی ہے؟ ڈاکٹر اسپرینگر ایک اورینٹلسٹ تھا جو انگریزوں کے زمانہ میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کا صدر تھا۔ اس نے کلکتہ سے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کتاب چھاپی تھی، جس میں صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ اس کتاب کے مقدمہ میں وہ لکھتا ہے، دنیا میں نہ ایسی قوم گزری ہے اور نہ پائی جاتی ہے جس نے مسلمانوں کے جیسے اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا ہو، کہ اس کی وجہ سے آج 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ یعنی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سند کے ساتھ میں پاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ قرآن ہی محفوظ نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن نے ان کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام ٹھہرایا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے بطور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا کہ ایک عورت اور اس کی پھوپھی سے بیک وقت شادی کی جائے، یا ایک عورت اور اس کی خالہ سے بیک وقت شادی کی جائے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے سونا کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ایک دن دائیں ہاتھ میں ریشم لیتے ہیں اور بائیں ہاتھ میں سونا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ان ھذین حرام علی ذکور امتی حل لاناثہم، کہ یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ گویا کہ ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا تو یہ ویسے ہی حرام ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے جانور حرام ہیں اور کون کون سے پرندے حرام ہیں، اس کے لیے قاعدہ بتایا۔
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السبع وان کل ذی مخلب من الطیر، کہ جو بھی جانور درندہ ہے اس کا گوشت حرام ہوگا۔ درندہ مطلب چیر پھاڑ کر کے کھانے والا جانور، سارے درندے جانور، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور جس کو کچلی کے جانور کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جانور حرام ہوں گے۔ اسی طریقے سے پرندوں میں پنجے سے شکار کرنے والا جو بھی پرندہ ہے، پرندوں میں پنجے سے شکار کرنے والا جو بھی پرندہ ہے وہ سارا پرندہ حرام ہوگا۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت کا حکم قرآن میں ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو مشروع ٹھہرایا اور اقامت کی مشروعیت بیان کی، تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھریلو گدھے، اس کا گوشت حرام ہے لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا، قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو جیسے قرآن حجت ہے ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حجت ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ بات کرتا ہے کہ اس چیز کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں حجت ہے، دونوں حجت ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا ہے، دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔